جیسے آپ ارب پتی ہیں, لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے, تو یہ شادی بنے گی نہیں تھی, لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا, لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے, تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو, وہ یہی سمجھے گا یار میرا اس پر احسان ہے, اس کو جھونپڑی سے اٹھا. ایک صاحب نے کی نا ایسے شادی, بڑے مالدار تھے, بہت ہی غریب لڑکی سے کر لی, اب ہر تھوڑے دن بعد اس کو تانے دے دے گی بیچاری کو کہ تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا, میں نے یہ دے دیا, تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو اتنا بڑا ظرف آج کل لوگوں کا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ پھر تانے نہ دیں. لیکن اگر 4 شادیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو 4 غریب ہی تلاش کرنی پڑیں گی, اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو, پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ تو میرے بھائی, میرے بیٹے, محمد ابراہیم کی آنکھ کا آپریشن ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں. ایک بار یہ دعا کریں اللہ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. آمین. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرے. مفتی صاحب جب صحابہ کرام شادی کرتے تھے تو نہایت سادگی سے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو نہیں کرتے تھے. جبکہ آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں رسم نہیں کی گئی. ایسے میں سنت کے مطابق سادگی سے کیسے نکاح کریں, پرواہ نہ کریں لوگوں کی. صحابہ کر لیتے تھے, جو مل گئے جو قریب تھے ان کو بلا لیا, جو دور ہیں ان کو رہنے دیا. تو آپ بھی ایسے ہی کر لیں. لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فلانے والے کو تو بلا دیا, ڈمکانے اس کو نہیں بلایا, حالانکہ رشتہ دونوں سے سیم ہے. اب بڑے بھائی کو بلایا, چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا, تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا نا, وہ بالکل بجا غصہ ہے. تو جو جس کیٹیگری کے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں پھر سب کو بلانا پڑتا ہے آپ کو. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے اگر پڑھانا آتا ہو؟ جی خود بھی پڑھا سکتا ہے اپنا نکاح. افضل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے نکاح پڑھایا جائے. صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی تیسرا نکاح پڑھایا کرتا تھا, لیکن جائز ہے اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. آپ مولانا اسلم چوبوری صاحب جو تھے انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھایا. جب میں مجھے بیان کے لیے بلایا تھا تو حضرت مولانا اسلم چوبوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنا نکاح خود پڑھایا. انہوں نے کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کیا, قبول ہی ہو گیا نا, بقیت ہو گیا. آج ایک دولہا آیا, میں نے قبولوانے سے پہلے ہی قبول لیا. وہ ہے اثر میں نا, میں نے مذاق سوچا تھا, لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو, بے عزتی نہ محسوس کریں. میں نے ان سے کہا میں نے فلانی بنتے فلان سے آپ کا, میں نے فلاں بنتے فلاں سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے ابھی میں بولنے والا تھا قبول, آپ نے قبول کیا, یہ الفاظ میں بولتا ہوں نا, ابھی میں نے بولنے سنے کا قبول ہے. مجھے پھر مذاق سوچا, لیکن میں نے کیا نہیں. میں نے کہا بہت زیادہ اسپیڈ ہے آپ کی, اسپیڈ تھوڑی سی ہم بھی قبولتے ہیں, ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے نکاح ہوئے ہمارے, قبولہ ہے, اور ہمارے اندر بھی شادی کا شوق الحمدللہ ہمیشہ سے رہا ہے. اسپیڈ آپ کی بہت زیادہ تیز ہے, لیکن میں نے کہا چلو دولہا ناراض ہو گیا, اسپیڈ آپ کی بہت تیز ہے. مجھے بولنے تو دو, آپ کو قبول ہے پھر آپ بولو قبول. اکثر تو ڈھیلے ہوتے ہیں بیچارے, ایسے سست ہوتے ہیں, ان سے بولو ایسے منحنی سی آواز نکلتی ہے, قبول آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو میں ان سے کہتا ہوں ایسے قبول ہو جیسے جب گھر میں بعد میں چیخ چلا کے بات کرو گے نا, گھر میں بعد میں تو کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ابھی ایسے ملنسار بنے ہوئے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی, ایسے شریف شروع بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں حالات دیکھو کیا ہوتی ہے. لیکن آج دولہا کو دیکھ کے مزہ آیا, اسپیڈ بہت تیز تھی ماشاءاللہ. ایسا دولہا ٹائٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے قبولوایا ہے نہیں, پہلے سے قبول ہے. میٹابولزم ہوتا ہی ہے انسان کے اندر. اچھا میرے بھائی, گاڑی میں تیز آواز سے تلاوت یا نعت لگانا کیسا جائز ہے؟ لوگ سن رہے ہو تو لگائیں تلاوت, نہ سن رہے ہو تو پھر نہ لگائیں. آج کل صبور نام لڑکیوں کا رکھا جا رہا ہے, حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے, اور وہ نام جو مرد اور عورت دونوں میں رکھا جاتا ہے وہ نام رکھنا کیسا جائز ہے؟ بعض نام مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے. بہتر یہ کہ صبور نام نہ رکھیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام ہے, بلکہ صبور کا مطلب صبر کرنے والی. اس کا مطلب آپ یہ فرض کر لیں مصیبتیں آئیں گی پھر یہ کیا کرے گی؟ صبر. جیسے صابرہ نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا,
تو شاکرہ نام رکھو, شکر کرنے والی. یعنی یہ فرض کر لو کہ نعمتیں ملیں گی اور یہ کیا کرے گی, شکر. آپ صابرہ بھی ٹھیک ہے تو, لیکن اس میں آپ کیا میسج دے رہے ہو کہ اس پر مصیبتیں آئیں گی اور یہ کیا کرے گی, صبر. تو بھائی ہم اللہ سے کیا مانگیں, شکر مانگیں نا. شاکرہ نام ہو تو صابرہ ٹھیک نہیں. تو اسی طرح صبور بھی صابرہ کا ہی, صبور اور مبالغہ ہے, بہت زیادہ صبر کرنے والی. اس کا مطلب بہت خراب سسرال اس کو آپ دلا رہے ہو. مفتی صاحب آپ سے فیور کے بارے میں پوچھنا تھا کیا, اچھا فری لانس فائیور کے بارے میں پوچھنا تھا, کیا فری لانس کام کرنا ٹھیک ہے؟ یہ اسرائیل کی کمپنی جو لوگ آن لائن کام جائز ہے. فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کسی کمپنی کو کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے نا, تو ان کو ایک جن میں بھی اس قسم کی اسکلز ہوتی ہیں ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ وہ بندے ان کو دلاتے اور اس کا کمیشن لیتے ہو. تو ٹھیک ہے, اس میں چاہے اسرائیل کی کمپنی ہو یا جاپان کی کمپنی ہو, کمپنیاں تو آج کل نہیں زیادہ اسرائیل کی. مفتی صاحب سفر کی حالت میں قضا ہوئی نمازیں سفر کے ایام میں ادا کر سکتی ہوں؟ جی جائز ہے. سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے نا, وہ دوبارہ جب سفر ہو تو اس میں بھی ہو سکتی ہیں, اور جب مقیم ہو تو اس وقت بھی. لیکن جب آپ مقیم ہوں گے تو سفر کی نمازیں قضا 2 ہی ہوں گی, 4 نہیں ہوں گی. اور یہاں والی نماز سفر میں جب آپ قضا کریں گے تو پوری کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پہلی داڑھی کٹوانا یا شیو کروا سکتے ہیں اگر داڑھی بڑھا کر گھنی رکھنے کی نیت ہو؟ نہیں, داڑھی بالکل کاٹنا جائز نہیں ہے اگر شروع میں نکل رہی. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر گھر میں الگ کمرہ نہیں ہے, کوئی حل بتا دیں. بھائی سے وہ کر لیں, ایک دن تو یہاں سویا کرے گا, ایک دن اس کمرے میں میں اپنی بیگم کے ساتھ سویا کروں. مکہ کر لیں, اس کرایہ دے دیں اس کو آدھا, کہ یہ کمرہ میں نے 15 دن کے لیے آپ سے رینٹ پہ لے لیا ہے, اور 15 دن ایسے آلٹرنیٹ کچھ بھی کر لیں. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے بھائی, سارے غم مجھے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں کمرہ نہیں ہے تو میں کیا آیا تھا. یونیورسٹی میں بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ بد نظری ہوتی ہے تو بار بار دل چاہتا ہے. کوئی بات نہیں, جب بڈھے ہو جاؤ گے تو خود ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. چھوٹتی بڑھاپے میں بھی نہیں ہے, یہ ایسی گندی عادت ہے. ہمت کر کے چھوڑو میرے بھائی. جب بد نظری ہو اپنے اوپر جرمانہ رکھو. جب بد نظری ہو 100 روپے 500 روپے 400 اپنی جو بھی آمدن کے حساب سے وہ صدقہ کرو, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. مفتی صاحب میرے ابو چاہتے ہیں کہ ان کی ساتھ مل کر دکان, کیا لکھا ہوا ہے بھائی, دکان چلاؤ, کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی نہیں رکھتے, پیسے بچاتے ہیں, اور مجھے دکان پر جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہاں ایک انوائرمنٹ گالیوں والا, مار پیٹ والا ہوتا ہے, اور بے حد قسم کے عورتیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, بےہودہ قسم کی عورتیں, انگلش میں وہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا, بےہودہ قسم کی خواتین عجیب عجیب لباس میں آتی ہیں اور ماحول نہیں ہوتا, ماحول اچھا نہیں ہوتا. اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے مانگ, کیا لکھا ہوا ہے یار بھائی, تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ اب میں کیا کروں, آخر میں لکھا جاؤ دکان پہ جا کے بیٹھو, ہر جگہ ایسا ہی ماحول ملے گا آپ کو. گالیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. بے پردہ عورتیں ہر جگہ ہی ہیں. اگر آپ بے پردہ عورتوں کی وجہ سے ابا کا کاروبار نہیں چلاؤ گے, دکان چھوڑ دو گے, تو کیا کرو گے پھر آپ بیٹھ کے؟ تو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بے پردگی آپ کو ملے گی, سوائے مسجد کے. تو ان چیزوں سے اب لڑنا سیکھنا چاہیے انسان کو, نہ یہ کہ ان سے اب بھاگنا شروع کر دے. بھاگنے یہ اس کا حل نہیں ہے, کب تک بھاگے گا؟ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا. یونیورسٹی میں جاؤ گے وہاں یہ ماحول ہے, دکان پہ شاپنگ کرنے جاؤ گے ابا کہیں گے جا بے اپنی والدہ کے لیے کپڑے لے کر آ. تو آپ لیڈیز مارکیٹ میں جب جاؤ گے تو کیا آپ کو وہاں ساری شٹل کاک میں ملیں گی عورتیں؟ وہاں بے پردگی ہے. تو بھائی اب یہ ہے کہ اب اس سے لڑنا ہے, ہم نے اس سے اب نظر کی حفاظت کرنی.